بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو دو خوفناک کہانیاں سنانے والا ہوں جو گاؤں میں پیش آئیں۔ یہ کہانیاں صرف قصے کہانیوں میں نہیں بلکہ ایسے لرزہ خیز واقعات ہیں جنہیں سننے والوں کے دل دہلا دیتے ہیں۔ گاؤں کی سنسان گلیاں، اندھیری راتیں اور وہ پراسرار سائے جو اچانک نمودار ہو کر خوف کی ایک نئی دنیا آباد کر دیتے ہیں۔ کیا آپ تیار ہیں ایک ایسے خوفناک سفر کرنے کے لیے جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا؟ اگر آپ بہادر ہیں تو اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیں۔ تو چلیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام عادل ہے اور میں یہ کہانی اپنے الفاظ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ آپ میری باتوں پر یقین کریں گے یا نہیں، مگر جو کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا اور اپنے دل کے دھڑکنوں میں محسوس کیا، وہ بیان کرنا بھی ایک اذیت ہے۔ یہ واقعہ سندھ کے ایک گاؤں میں پیش آیا جو شہر سے کافی دور اور ویران تھا۔ میں تحقیق کے سلسلے میں وہاں پہنچا تھا، مگر مجھے کیا خبر تھی کہ یہ فیصلہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوگی۔ جب میں گاؤں میں داخل ہوا تو ایک عجیب سی خاموشی، ایسا لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ ہر دروازہ بند، ہر گلی سنسان۔ جب میں وہاں پہنچا تو ایک بوڑھا شخص وہاں سے جا رہا تھا۔ میں نے اسے روک کر اس سے پوچھا، بابا یہ گاؤں اتنا ویران کیوں ہے؟ وہ خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، بیٹا یہاں سے چلے جاؤ، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ یہاں جو بھی ٹھہرتا ہے وہ کبھی واپس نہیں جاتا۔ میری تحقیق کی جستجو مجھے روکی رہی۔ میں نے گاؤں کے ایک خالی مقام میں قیام کرنے کا فیصلہ کیا۔ رات کا اندھیرا چھاتے ہی عجیب و غریب آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ کوئی عورت رو رہی تھی، دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ جیسے ہی میں پیچھے مڑا، میرے سامنے ایک عورت کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ جلا ہوا تھا، آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں سے نکلی سرگوشیوں نے میرے جسم میں سنسناہٹ دوڑا دی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ تمہاری جگہ نہیں ہے۔ گھر کی دیواریں ہلنے لگیں، فرش پر قدموں کی چاپ، دروازوں کی زور زور دھمک اور کھڑکیوں کا لرزنا۔ میں نے چیخ کر آنکھیں بند کر لی اور جب کھولا تو میں گاؤں کے باہر میدان میں کھڑا تھا۔ میری سانسیں بے ترتیب تھیں، جسم پر زخموں کے نشان تھے اور دماغ میں صرف ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، میں نے کہا تھا نا یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ جو یہاں آتا ہے وہ کبھی واپس نہیں جا پاتا۔ تم خوش نصیب ہو کہ زندہ ہو۔ اب جاؤ اور کبھی پلٹ کر مت آنا۔ یہ سب کچھ ایک بھیانک خواب لگ رہا تھا، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ خوفناک تھی۔ میں نے فوراً اپنا سامان اٹھایا اور گاؤں سے جانے کے لیے تیار ہو گیا، مگر جیسے ہی میں وہاں سے نکلنے لگا مجھے محسوس ہوا کہ کچھ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میرے قدموں کے ساتھ ہی زمین پر کسی اور کے قدموں کے نشان بنتے جا رہے تھے، لیکن پیچھے مڑنے کی ہمت نہیں تھی۔ جیسے ہی میں گاؤں کے نکلنے والے راستے پر پہنچا، اچانک ہوا میں ایک زوردار چیخ گونجی اور میرے سامنے زمین پھٹ گئی۔ ایک سیاہ سایہ اس داڑ سے نکل کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ کوئی عام مخلوق نہیں تھی۔ اس کے سر پر سنگ تھے، آنکھیں دہکتی انگاروں کی طرح، اور اس کا پورا جسم کالے دھوئیں میں لپٹا ہوا تھا۔ تمہیں خبردار کیا تھا، مگر تم نے ہماری سرزمین پر قدم رکھا۔ اب تمہاری سزا موت ہے۔ میں نے چیخ کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر میرا جسم مفلوج ہو چکا تھا، میں سن ہو گیا تھا۔ وہ سایہ میرے قریب آیا اور میرے گردن پر اپنے نوکیلے پنجے رکھ دیے۔ میں نے موت کو بہت قریب سے محسوس کیا، لیکن اچانک آسمان پر گرج چمک گئی اور وہ ضائع پیچھے ہٹ گئے۔ اسی وقت ہی بوڑھا شخص وہاں آ پہنچا جس سے میں نے پہلے سوال کیا تھا۔ اس نے ایک عجیب زبان میں کچھ پڑھا اور وہ سایہ درد سے چیختا ہوا زمین میں غائب ہو گیا۔ بوڑھے نے میری طرف دیکھا اور سخت لہجے میں بولا، یہ گاؤں شیطانی قوتوں کے قبضے میں ہے۔ یہاں جو بھی آتا ہے وہ یا تو مر جاتا ہے یا پھر کبھی انسان نہیں رہتا۔ تم خوش نصیب ہو کہ بچ گئے، مگر یاد رکھو اگر دوبارہ پلٹ کر آئے تو کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہوگا۔ میں اسی وقت وہاں سے نکل آیا، مگر آج بھی وہ خوفناک رات میرے ذہن میں تازہ ہے۔ میں اکثر خواب میں اس سائے کو دیکھتا ہوں جو میری طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی میں اپنی کھڑکی کے باہر سرگوشیاں سنتا ہوں
مجھے لگتا ہے کہ وہ چیز ابھی بھی میرا پیچھا کر رہی ہے۔ یہ میری آخری وارننگ ہے۔ اگر آپ کبھی ایسے گاؤں کے بارے میں سنیں جہاں جانے سے لوگ ڈرتے ہیں تو وہاں جانے کی غلطی مت کرنا۔ کچھ دروازے اگر ایک بار کھل جائیں تو انہیں بند کرنا ممکن نہیں ہوتا، اور کچھ خوف کے سائے ہمیشہ کے لیے پیچھا کرتے رہتے ہیں۔ تو دوستو، اب میں دوسری کہانی آپ کو سناتا ہوں۔ میرا نام فیاض ہے، اور آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور اپنی روح پر محسوس کی۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں، بلکہ ایک حقیقت ہے جو میرے ساتھ پیش آئی۔ اگر آپ کمزور دل کے مالک ہیں تو یہ کہانی سننے سے گریز کریں، کیونکہ اس میں ایک ایسا خوف چھپا ہے جس نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ کہانی اس وقت کی ہے جب میں اپنے گاؤں چوک نمبر 45 میں رہتا تھا۔ میرا گاؤں ایک عام دیہاتی گاؤں تھا جہاں لوگ کھیتی باڑی کرتے، شام کو چوپال میں بیٹھ کر قصے کہانیاں سنتے اور رات ہوتے ہی گھروں میں دھپک جاتے۔ لیکن ہمارے گاؤں کے ایک کونے میں ایک سنسان حویلی تھی جسے سب لوگ بھوتوں والی حویلی کہتے تھے۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ حویلی کب بنی اور کس کی تھی، اور آخر وہ ویران کیوں تھی۔ یہ ایک ٹھٹھراتی ہوئی سرد رات تھی جب میری ماں نے مجھے کہا، ریاض بیٹا، ذرا تمہارے ماموں کے گھر سے دودھ لے آؤ۔ ماموں کا گھر گاؤں کے آخری سرے پر تھا جہاں وہ اپنے مویشیوں کے ساتھ رہتے تھے۔ عام دنوں میں یہ کوئی بڑی بات نہ تھی، لیکن اس دن چاند بادلوں میں چھپا ہوا تھا۔ ہوا میں ایک عجیب سی بو تھی، اور سب سے بڑھ کر راستہ اس حویلی کے قریب سے گزرتا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، لیکن ماں کی بات ٹالنا ممکن نہ تھا۔ میں نے لالٹین جلائی اور دبے قدموں حویلی کے قریب پہنچا۔ جیسے ہی میں اس کے پاس پہنچا، مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرا نام لیا، ریاض۔ میں رک گیا، چاروں طرف دیکھا۔ ڈر تو پہلے سے ہی رہا تھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ دل کو سمجھایا کہ شاید وہم ہوگا، اور تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔ جیسے ہی میں حویلی کے مین دروازے کے قریب پہنچا، وہ خود بخود چرچراتے ہوئے کھل گیا۔ میرے جسم میں جیسے خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میرے ہاتھ کی لالٹین لرزنے لگی۔ میں نے اندر جھانکنے کی ہمت کی، اور جو منظر دیکھا وہ آج تک میری آنکھوں میں نقوش ہے۔ اندر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے لمبے بکھرے ہوئے بال زمین تک آ رہے تھے، چہرہ دھندلا، آنکھیں انگاروں کی طرح دہکتی ہوئی، اور ہاتھوں کی انگلیاں عام انسانوں سے کئی لمبی تھی، اور وہ اپنی جگہ بیٹھی جھول رہی تھی اور ایک بھیانک آواز میں کچھ پڑھ رہی تھی۔ یہ جگہ میری ہے، یہ جگہ میری ہے، کوئی یہاں نہیں آ سکتا۔ میری سانسیں رکنے لگی، میرے پاؤں زمین میں جم گئے۔ میں چیخنا چاہتا تھا مگر آواز نہ نکلی۔ اتنے میں اس عورت نے اپنا چہرہ میری طرف اٹھایا، اور جو میں نے دیکھا اس نے میرے حواس کھو دیے۔ اس کے چہرے پر آنکھوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا، ناک، منہ، کچھ بھی نہیں۔ مجھے نہیں معلوم میں وہاں سے کیسے بھاگا۔ راستے میں میرے پیچھے جیسے کوئی بھاگ رہا تھا۔ ہر قدم پر ایسا لگتا تھا جیسے کوئی میرے قریب آ رہا ہے۔ میں گرتا پڑتا ماموں کے گھر پہنچا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میرا رنگ نیلا پڑ گیا تھا، میرے کپڑے مٹی میں لت پت، اور میں مسلسل کانپ رہا تھا۔ ماموں نے مجھے پانی پلایا اور پوچھا کیا ہوا۔ میرے منہ سے ایک لفظ نہ نکل سکا، مگر میرے لیے یہ معاملہ ختم نہیں ہوا تھا۔ میں خوف زدہ تھا، میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں، اور میں کسی قیمت پر اکیلا نہیں رہنا چاہتا تھا۔ ماموں نے محسوس کیا کہ شاید میں شدید خوف میں مبتلا ہوں، اس لیے اس نے مجھے اپنی سائیکل پر بٹھایا اور گھر چھوڑنے کے لیے نکل پڑے۔ رات کے اندھیرے میں ہر سایہ مجھے مزید خوف زدہ کرتا رہا، اور رات میں بار بار ایسا لگتا جیسے کوئی ہمارے پیچھے آ رہا۔ آخر کار ماموں نے مجھے گھر پہنچا دیا، اور سیدھا میں اپنی ماں کے پاس جا کر لپٹ گیا۔ اگلی صبح میری ماں اور ماموں نے بات چیت کی اور فیصلہ کیا کہ وہ آج رات ماموں کے گھر رکیں گے تاکہ مجھے اس خوف سے نکالا جا سکے۔ میری ماں نے سوچا کہ شاید اگر میں دوبارہ اسی جگہ جاؤں جہاں پر یہ سب کچھ ہوا تھا تو میں خود کو سنبھالنے کے قابل ہو جاؤں گا، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا یہ فیصلہ ایک اور خوفناک رات کو دعوت دینے کے مترادف ہوگا۔ جیسے ہی رات ہوئی ہم ماموں کے گھر پہنچ گئے۔ میں ہر لمحہ بے چین تھا، ہر کونے میں کوئی چھپ ہی بلا محسوس ہو رہی تھی۔ کھانے کے بعد سب سونے کے لیے چلے گئے، مگر میری آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہ تھا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، اور باہر درختوں کی سرسراہٹ میرے اندر ایک عجیب خوف پیدا کر رہی تھی۔
اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے ڈر کر ادھر ادھر دیکھا مگر سب سو رہے۔ میں نے سوچا شاید میرا وہم ہوگا، مگر جب دستک زوردار ہوئی تو میرا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ میں نے آہستہ سے اپنے کمبل اوپر لے لیا اور دعا کرنے لگا۔ پھر اچانک دروازہ خود بخود کھلنے لگا، جیسے کسی نے دھیرے سے اسے دھکیل دیا ہو۔ میں نے ہمت کر کے جھانکا مگر باہر کچھ نہیں تھا، مگر جیسے ہی میں نے نظریں ہٹائیں ایک سائے کی جھلک دکھائی جو آہستہ آہستہ قریب آ رہی۔ وہ سایہ دھواں نما شے تھی جس کی سرخ چمکتی آنکھیں میرے اندر ایک ناقابل بیان خوف پیدا کر رہی۔ میرے حلق سے چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ اچانک ماموں جاگ گئے اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا جلدی سے قرآن مجید لے کر قرآن مجید کی تلاوت شروع کی۔ وہ سایہ پیچھے ہٹنے لگا اور کچھ لمحوں میں غائب ہو گیا۔ ماموں نے مجھے سینے سے لگایا اور کہا، یہ جگہ واقعی کسی آسیب کے زیر اثر ہے۔ صبح ہوتے ہی ہم یہاں سے نکلے گے۔ اگلی صبح جیسے ہی سورج نکلا ہم نے وہاں سے روانگی اختیار کی۔ گاؤں کے کچھ بزرگوں سے بات ہوئی تو معلوم ہوا کہ کئی برسوں پہلے یہاں کسی درویش نے قیام کیا تھا اور اس کے بعد سے یہ جگہ آسیب زدہ ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد میں کبھی اس جگہ نہ جا سکا اور آج بھی جب اس رات کو یاد کرتا ہوں تو جسم پر سرد لہر دوڑ جاتی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا خوفناک واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں ضرور شیئر کریں تاکہ ہم اسے نوریٹ کر کے ویڈیو بنا سکیں اور آپ کی کہانی سب تک پہنچا سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پھر ملوں گا ایک خوفناک کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔